Subscribe to Asan Doc on YouTube and press the bell icon so you receive all our updates. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر آمنہ عارف ہے. میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن UMT میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں لاسٹ 18 ایئرس سے. اور آج جس ٹاپک میں بات کروں گی وہ ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. آٹزم کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے. آٹزم ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. اٹس اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر. اور اس میں بچوں کی زندگی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں, لیکن اس کو بیماری بالکل نہیں کہنا چاہیے. اور آٹزم کے کچھ کامن جو علامات ہیں اس کے اندر بہت کامنلی جو دیکھنے میں ملتے ہیں وہ ہے کہ ایسے بچے آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتے. اگر آپ ان کا نام لے کے ان کو بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور اسی طرح سے وہ اپنے باقی کلاس جیسے باقی فرینڈس کھیلتے ہیں اور وہ اس گیدرنگ میں انوالو نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ بولنے میں مطلب ان کا ایک خاص ٹائم, بچوں کا جو ایک ٹائم بولنے کا ہوتا ہے اس سے وہ ڈیلے ہو جائے گا. اینڈ اس طرح کی کوئی بھی علامات اگر آپ ایز پیرنٹس دیکھتے ہیں تو آپ پلیز آپ کو امیجیٹلی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے, یا کسی اسپیشل ایجوکیشنسٹ سے آپ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں. اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی غلط نہیں ہے, لیکن اپنے فیملی ڈاکٹر کے اوپر آپ اتنا زیادہ ریلائے اس طرح سے نہیں کریں کہ بچے کا ایک ٹائم گزر جائے, اس کی ارلی انٹرونشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا علاج کا ٹائم ہے وہ صرف اس میں گزر جائے کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سارے سمٹم ختم ہو جائیں گے. بہت کامنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کے اندر یہ سمٹم آ رہے ہوتے ہیں. اور فیملی ڈاکٹر پہلے تو پیرنٹس سم ٹائم ڈینائل میں رہتے ہیں, وہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بس کچھ دن کے لیے ایسا ہو رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر فیملی ڈاکٹرز ان کو سوری ٹو سے بٹ وہ کئی کیسز میں ایسا رپورٹ ہوا ہے کہ بہت مس گائیڈنس وہاں سے بھی مل جاتی ہے ان اے سینس کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو یہ دوائی دیں. اور بولنے کے خاص طور پہ جب بچہ بولنے میں ڈیلے کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے فیملی میں کہ اس کا فادر بھی دیر سے بولتے تھے تو یہ بھی دیر سے بولنا شروع ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں میں بچے کی ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹائم ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا, اس کے علاج کا, جس کو ہم ارلی انٹرونشن کہتے ہیں, وہ گزر جاتا ہے. اس کے علاوہ آٹزم کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے اندر بہت سے بچے ایسے ہیں جو بالکل نارمل بچوں کی طرح کچھ اسکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے کچھ بہت اچھے سنگرز ہوتے ہیں, کچھ کی کیلنڈر میموری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آٹزم یا نیورولوجیکل کنڈیشن ہے تو صرف نیگیٹیوٹیز ہی ہیں. بہت سی ایسے ریمارکیبل تھنگس ہیں, بہت سی ایسی اچیومنٹس ہیں جو صرف ہمارے ٹپیکل سو کال ٹپیکل بچوں سے زیادہ ان میں اچھی ہوتی ہیں. صرف ان کو ایک اچھا ماحول اور ریلیونٹ جو کہ پیرنٹس اپنے پورے بیسٹ دے کے, وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کے ساتھ مطلب سب فوکس کر کے کام کرتے ہیں, تھیراپسٹ کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں اور تھیراپسٹ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں. اس طرح کا اگر ایک سیٹ اپ لے کے چلیں تو ایک ریمارکیبل چینجز آپ کو بچے میں نظر آتی ہیں. اتنی امپروومنٹ آ جاتی ہے کہ سم ٹائم اگر بچے جو ہیں وہ اسپیکٹرم میں فال ہی نہیں کرتے. تو اس لیے کبھی بھی ایسے سمٹم آپ کو نظر آئیں تو آپ کو بچے کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, آپ کو امیجیٹلی ریلیونٹ ڈاکٹر جو کہ سائیکالوجسٹ ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, ان کے پاس جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ان کی بات کریں کہ یہ بچے جو ہیں دوسروں کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں, اس طرح کے کوشچن اکثر پوچھے جاتے ہیں, تو ایسی کوئی ڈینجرس کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے بیہیویئرز آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک دم سے بچہ چیخنا شروع کر دے, ایک دم سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے. کیونکہ ایک بہت اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں میں بہت زیادہ سینسری ایشوز ہوتے ہیں. مطلب آٹزم کے ساتھ جو بچے ہیں اس میں 80 to 90% بچوں میں سینسری ایشوز ہیں ایز پر ریسرچ. اور سینسری ایشوز کس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ اس کو اپنے ہلکا سے ایسے ٹچ کیا ہے, لیکن وہ بچہ جو ہائپر سینسٹیو ہے اس کو لگے گا کہ مجھے دھکا دیا گیا ہے, تو اس کے ری ایکشن میں سم ٹائم بچے ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈینجرس ہے اور یہ آپ کو دھکا دے دیں گے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ان کی یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آٹزم بہت کامنلی پریویل کر رہا ہے, پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں. اب تو مطلب کئی ریسرچز ہیں جو کہہ رہی کہ کچھ سال کے بعد تو ہر بچہ آٹزم کے ساتھ ہوگا. اور ہاں ایک امپورٹنٹ چیز کہ اس کا ابھی تک کوئی کاز نہیں پتا, اس کا کوئی ریزن نہیں پتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. ہاں اس کا نمبر 1 پہ یہ ہے کہ جینیٹکس ریزن ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ. اور لیکن یہ ہے کہ جو ان کی سینسریٹیوٹیز ہیں, جیسے کہ میں نے ایک کی بات کی کہ بچے کو ٹچ کرنے میں
اس کو لگے گا کہ وہ ہائپر سینسٹیو ہے تو اس کو لگے گا کہ بہت مجھے دھکا دیا جا رہا ہے. دوسرا اسمیل کی طرف سینسٹیو ہو سکتے ہیں, تبھی یہ لوگ بہت سلیکٹیو سے فوڈ کھاتے ہیں, مطلب کھانا بھی کچھ, کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کی کوئی بھی سینسری ایشوز اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کو کھانے کا کلر اچھا نہیں لگ رہا ہے, کھانے کی اسمیل اچھی نہیں لگ رہی ہے, کھانے کا ٹیکسچر اچھا نہیں لگ رہا. تو بچے کے یہ سارے بیہیویئر سمجھتے ہوئے پیرنٹس جب ان کو مینیج کرتے ہیں تو وہ ان کو بالکل ایز سچ کوئی اس طرح کا بیہیویئر نہیں آتا اور ٹائملی مینیج ہوتے ہیں, اور ان کے لیے صحیح ٹائم پہ صحیح علاج کروانا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر میکسیمم امپروومنٹ آئے. تھینک یو ویری مچ.